گھر میں بیٹھ کر گالی دینا بہت آسان ہوتا ہے. لوگوں نے میرے اور میری جماعت کے ساتھ جو کیا وہ اللہ پر چھوڑا ہے. کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتی. چوری کی سزا اس کو ضرور ملے گی. پہلے یہ ملک کے ساتھ لڑ رہے تھے, اب آپس میں لڑ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اڈیالہ جیل میں کیا کھا رہا ہے. کسی کو ایسی ملا ہے یا نہیں, یہ میرا کام نہیں. میرا کام عوام کو سہولیات فراہم کرنا ہے. کوئی اڈیالہ جیل میں اچھا کھانا کھا رہا ہے, اس سے بھی اچھا کھانا کھائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. ملک اب جلاؤ گھراؤ اور فتنہ فساد کا متحمل نہیں ہو سکتا. نوجوانوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ملک کی ترقی میں ہمارا ساتھ دیں. گھر میں بیٹھ کے گالی دینا کسی کی پگڑی اچھالنا, کسی پہ الزام دینا بہت آسان ہوتا ہے. میرے جو مخالفین نے میرے ساتھ کیا یا میرے خاندان کے ساتھ کیا یا میری جماعت کے ساتھ کیا, یہ میرا اور ان کا معاملہ نہیں ہے, یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. جس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی. کوئی اچھا کھانا اڈیالہ میں کھا رہا ہے, اس سے بھی اچھا کھانا کھائے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کسی کو اے سی ملا ہوا ہے, کولر ملا ہوا ہے, نواز شریف صاحب نے کہا تھا 2 لے لے. یہ ملک اب گھیراؤ جلاؤ, انتشار, گالی گلوچ, بدتمیزی, بد تہذیبی کا متحمل نہیں ہو سکتا. یوتھ, لڑکے اور لڑکیاں, مجھے نوجوان سن رہے ہیں, خواتین سن رہی ہیں, میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے ملک کا ساتھ دیں. رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ مجھے پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا نہیں. پی ٹی آئی سے جب ملاقات ہوئی تو سازشیوں کے نام ضرور بتاؤں گا. اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ میری طرح نواز شریف کو بھی غلط نکالا گیا اور اس وقت بانی پی ٹی آئی کو مس گائیڈ کرنا غداری ہے. جو اپنا حق نہیں لے سکتے ہو, بانی کو حق کیا دلائیں گے؟ اور ہم نے پارٹی کے لیے جو محنت کی تھی اس کا حق 8 فروری کو ادا ہوا. خان نے مجھے نامینیٹ کیا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے, پھر جب نکلتا یا وڈرا کرنا تھا تو مجھے کہہ دیتے کہ آپ خود ہی انکار کر دیں. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو ہٹا کے شیخ وقاص صاحب کو, اور پھر یہی عمل شیخ وقاص صاحب کے ساتھ بھی کیا. بعض اوقات ماضی میں نے کچھ احترام کیا تھا تو ان کے نام, چند کے نام نہیں لیے تھے. ابھی جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ نام بھی لوں گا اور ان کے کرتوت بھی بتاؤں گا. یہ دھوکہ ہے اور یہ غداری ہے کہ خان کو آپ اپنے مقاصد کے لیے مس گائیڈ کریں. سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. ہمارے لیے یہ صورتحال تشویشناک ہے. بانی سے ہمارا رابطہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے شیخ وقاص اکرم کا کہنا تھا بانی کو اپنے ذاتی معالج سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. مریم نواز کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ان کے پاس بند ہے. ثابت کرتا ہوں کہ یہ لوگ ہر چیز کے ذمہ دار ہیں. شیر افضل مروت کو بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر فارغ کیا گیا. کوئی بھی عمران خان کی پارٹی پر قبضہ نہیں کر سکتا. خان صاحب کو انکمیکاڈو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان سے ہمارا رابطہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان سے ہمارا رابطہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا, اٹ ہیز ناٹ ہیپنڈ فار دی فرسٹ ٹائم. لاسٹ ٹائم وین اٹ ہیپنڈ تو اس وقت خان صاحب کو جو ہے وہ جو کس طریقے سے 20 دن تک وہ رکھا گیا علیحدہ, پھر ان کے کھانے کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں اور پھر ان کی صحت کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں. ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں, مگر وہ بی کہہ رہی ہے نا کہ ہے میرے پاس بند ہے. جی تمہارے پاس بند ہے تو پھر تسی ذمہ دار ہو. ہم تو کہتے ہیں, تو پھر یہی لوگ تھے نا جو مذاکرات کو ناکام کرنا چاہتے تھے. لیکن جی عمران خان صاحب کے حکم پہ ایک شو کال نوٹس دیا گیا تھا فار ڈسپلن, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے حکم پہ ہی آپ کے ساتھ شیئر ہوا ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داران نے شیئر کیا ہے. ایکسپلشن خان صاحب کے حکم پہ ہوئی ہے. سینئر سیاستدان فواد چودھری نے اے بی این نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی میں آڈٹ کیوں نہیں ہو رہا. سال 2015 سے جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے ان کو 4 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی. صفائی کے عملے کو گھر بھیج دیا گیا ہے. رؤوف حسن نے اپنی تنخواہ میں اضافہ کر لیا ہے. میری کوشش ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بن جائے تاکہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت غیر سنجیدہ ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم میں آئینی بینچ کی تجویز سلمان اکرم راجہ مولانا فضل الرحمان کے پاس لے کر گئے, پھر سارا ملبہ مولانا پر ڈال دیا. پہلے کہا گیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی سے مذاکرات نہیں کریں گے, جبکہ محمود خان اچکزئی کو بتائے بغیر ایک دن پتہ چلا مذاکرات شروع ہو گئے. بیچارے 2014 15 16 سے جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے ان کو تنخواہیں نہیں ملی 4 مہینے سے. جو صفائی کا عملہ ہے سارا, اس کو جو ہے وہ آپ نے گھر بھیج دیا ہے.
اور اپنی تنخواہ میں رؤوف حسن صاحب نے اضافہ کر لیا. لیکن یہ میری تو ظاہر ہے کہ بڑی کوشش بھی ہے اور چیزیں بھی اس جانب جو ہے جا رہی ہیں, لیکن جو نان سیریسنس ہے پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کی, اس کے ہوتے ہوئے گرینڈ لائنز کیسے بنے گا. اور جب آپ دیکھیے نا کہ انہوں نے جو جس طرح سے مولانا کو بےعزت کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی میں جو کانسٹیٹیوشن بینچز کی جو شرط ہے وہ سلمان راجہ لے کے گیا تھا مولانا کے پاس. جے یو آئی کو محمود اچکزئی کو بتایا تک نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ ان کے کیسا ہے یہ چلے گا. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. فواد چودھری کے رویے کی مذمت کرتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر. کہتے ہیں کہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ کس نے 9 مئی سازش کی اس کی تحقیقات ہوں, کمیشن بنائے, انکوائری کرے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. بیرسٹر گوہر بولے کہ شیر افضل مروت کو شو کاز نوٹس کے بعد نکالا گیا. اگر شیر افضل مروت نے بانی چیئرمین سے رجوع کیا اور ان کا آرڈر آیا تو ہم ان کو دوبارہ پارٹی میں رکھ لیں گے. چودھری صاحب کا جو رویہ ہے وہ بالکل ہم کنڈم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. سیاست میں آپ ہاتھ کبھی نہیں اٹھاتے. مچ لیس کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر لیڈر پہ ایسے کر رہے تو اس کی پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی میں نے مذمت کی. یہ نامناسب. اسٹیبلشمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ 9 مئی تحریک انصاف نے کیا. تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں کیا. تو سر یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. آخر اس کا حل کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کو کنڈم کیا. خان صاحب نے کنڈم کیا, ہم لیڈرشپ نے کنڈم کیا. 12 تاریخ کو خان صاحب نے کنڈم کیا تھا. پھر جو کور کمانڈرز میٹنگز ہوئی ان کا جو پریس ریلیز آیا خان صاحب نے ان کو سپورٹ کیا. پاکستان تحریک انصاف البتہ یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ کس نے کیا, کس نے سازش کی. اس پہ آپ انکوائری بٹھائیں, اس پہ آپ کمیشن بٹھائیں تاکہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو. دودھ کا دودھ پانی کا پانی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بیان بازی پر پی ٹی آئی کے رہنما شوکت یوسف زئی نے کہا ہے کہ لڑائی کا انجام جلد حکومت کے خاتمے پر ہونے والا ہے. دونوں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں اور سچ بولنے لگے ہیں. شوکت یوسف زئی نے کہا کہ دونوں کے اتحاد نے عوام کو مایوس کیا. نالائق قیادت کی وجہ سے پاکستان ہر شعبے میں ناکام رہا. پیپلز پارٹی نے کچھ زیادہ ہی سچ بولا اور نون لیگ کے مینڈیٹ پر سوال اٹھا لیا. بدقسمتی سے دونوں اپنے اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں. انہیں عوام کی کوئی فکر نہیں. سندھ کے وزیر اطلاعات دونوں حکومتیں کچھ نہیں کر رہی. دونوں کی پارٹیاں جو ہے وہ پنجاب میں اور سندھ میں اور وہ ایک دوسرے کے اوپر تانہ زنی کر رہی ہے. ایک بات دونوں درست کر رہی ہیں. دونوں کہہ رہی ہیں کہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. اور جو سب سے بڑا سچ آج سرجیل میمن نے کہا ہے جو سندھ کے وزیر اطلاعات ہیں کہ آپ ہمارا مینڈیٹ درست ہے, آپ کا مینڈیٹ سب کو پتہ ہے اور کیوں ہمارا منہ کھلوانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ یہ سچ بول رہے ہیں کہ جی آپ کی بھی پرفارمنس نہیں ہے, وہ دوسری کہتی ہے آپ کی بھی پرفارمنس نہیں ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے بارے میں یہ سچ کہہ رہے ہیں. تو میرے خیال سے اب اس چیز کو واضح ہو جانا چاہیے عوام کے اوپر بھی کہ یہ کچھ نہیں کر رہے عوام کے لیے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ ابھی تک یہ مل کر کھا رہے تھے, اب ان کے مفادات میں کوئی اختلافات آ رہا ہے, اس لیے ایک دوسرے کے خلاف اب بول رہے ہیں. پاکستان نے ویزا درخواستوں کے لیے موبائل ایپ لانچ کر دی ہے. 120 ممالک کے شہری مفت آن لائن ویزا حاصل کر سکیں گے. ایپ اکثر پوچھے جانے والے سوالات کے جواب بھی فراہم کرے گی. ایپل، گوگل، پاک آئی ڈی پلے سٹور یا ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکے گی. اسلام آباد سے زبیر قصوری کی رپورٹ. پاکستانی حکومت نے ایک نئی موبائل ایپلیکیشن پاک آئی ڈی لانچ کی ہے تاکہ 120 ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا درخواست کے عمل کو آسان بنایا جا سکے. جو ویزا قبل از آمد وی پی اے پروگرام کے اہل ہیں, یہ ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے, صارفین کو اپنی درخواستوں کا انتظام کرنے, دستاویزات کو اسکین کرنے, پیش رفت کو ٹریک کرنے اور الیکٹرانک طور پر ویزا گرانٹ نوٹس حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے. نئی ایپ میں درخواست فارم کو آسان بنایا گیا ہے. ایپ ویزا درخواستیں پر کرنے کے لیے ایک صارف دوست انٹرفیس فراہم کرتی ہے. درخواست دہندگان اپنے موبائل فون سے پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات کو اسکین کر سکتے ہیں. لائیو تصاویر لے کر اپلوڈ کی جا سکتی ہیں. درخواست ٹریکنگ کی سہولت اور منظوری کی اطلاع بھی موبائل پر دی جاتی ہے. وی پی اے پروگرام میں سیاحتی، کاروباری اور سکھ یاتری کیٹیگریز کے تحت ویزا کے لیے درخواست دینے والے 120 ممالک کے شہری شامل ہیں. اس پروگرام کا ایک اہم فائدہ ویزا فیس کی معافی ہے. سی این جی سیکٹر میں ریگولیٹری فریم ورک اور حفاظتی اقدامات کے حوالے سے اوگرا میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا. چیئرمین اوگرا مسرور خان کا کہنا تھا کہ ابتدائی مرحلے میں سی این جی سیکٹر کو کئی چیلنجز کا سامنا تھا, لیکن اب
شعبے میں بہتر نمایاں آ گئی ہیں۔ اور سیمینار میں سینئر حکومتی عہدیداران، ڈی جی گیس، چیف انجینئر HDIP اور آل پاکستان CNG ایسوسی ایشن کے نمائندگان نے شرکت کی۔ تقریب کی صدارت میں چیئرمین اوگرا مسرور خان نے کی، جن کی ہمراہ ممبر آئل اینڈ فائنانس بھی موجود تھے۔ چیئرمین اوگرا نے CNG سیکٹر میں حفاظتی اقدامات کی اہمیت پر زور دیا۔ سیمینار میں ڈی جی گیس، ممبر آئل اوگرا اور چیف انجینئر HDIP اور CNG سیکٹر کے نمائندگان نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سیمینار کا بنیادی مقصد متعلقہ سٹیک ہولڈرز کے مابین آگاہی پیدا کرنا تھا تاکہ CNG اسٹیشنز اور CNG گاڑیوں میں حفاظتی اقدامات کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ لاہور کے نجی ہوٹل میں ساوانہ بیوٹی نے اپنی شاندار گلو فیئر لانچ ایونٹ کے ساتھ بیوٹی انڈسٹری میں انٹری دے دی ہے۔ لاہور کے نجی ہوٹل میں ہونے والی تقریب میں معروف انفلوئنسرز، میڈیا شخصیات اور انڈسٹری کے ماہرین نے شرکت کی۔ تقریب میں سکن چیک ایپس، پروڈکٹ اور اپلیکیشن اسٹیشنز اور میجک مرر، گلیم بوٹ اور گلو ٹب انسٹالیشن جیسی انٹریکٹیو سرگرمیاں شامل تھیں، جس نے تقریب کو مزید دلچسپ بنا دیا۔ ساوانہ بیوٹی چمک، اعتماد اور خود کو دیکھ بھال کے بارے میں ہے اور گلو فیئر کو ملنے والا رد عمل سکن کیئر کو مزید تقویت دیتا ہے۔ مارکیٹنگ مینیجر نے کہا کہ اس یادگار لانچ کے ساتھ ساوانہ بیوٹی قدرتی اجزاء سے بھرپور سکن کیئر کو ایک نئی پہچان دینے کے لیے تیار ہے۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستان کی سفیر فیصل نیاز ترمیزی نے 17 تا 21 فروری 2025 کے دوران دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں منعقدہ گلف فوڈ 2025 کے 30ویں ایڈیشن میں پاکستان پیویلین کا افتتاح کر دیا۔ یہ نمائش دنیا کی سب سے بڑی فوڈ اینڈ بیوریج ٹریڈ نمائشوں میں سے ایک ہے، جس میں 129 ممالک کے 5500 سے زیادہ نمائش کنندگان شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستانی سفیر فیصل خان ترمیزی کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت فخر کا لمحہ ہے کہ TDAP کی سرپرستی میں 45 کمپنیوں کے ساتھ ساتھ مزید 200 پاکستانی کمپنیاں بھی نجی طور پر اس قابل فخر نمائش میں حصہ لے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گلف فوڈ باہمی تعاون اور جدت ترازی کے لیے ایک بے مثال پلیٹ فارم ہے۔ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کونسلر علی زیب خان نے کہا کہ مالی سال 2024 میں پاکستان کی زراعت اور خوراک کی عالمی برآمدات $8 ارب تک پہنچ گئیں، اور رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین ملک فیصل جہانگیر نے سفیر فیصل نیاز ترمیزی اور پاکستانی قونصل خانہ دبئی کے کمرشل سیکشن کی حمایت اور سہولیات کی فراہمی پر اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ باہمی اتفاق و اتحاد سے ہی ملک کو ترقی دی جا سکتی ہے۔ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آ گئی، بینکوں کا مارک اپ ریٹ بہتر ہوا۔ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات محنت کی ہے، مگر ابھی بھی مزید محنت درکار ہے۔ آہستہ آہستہ عوام کو بہتر معیشت کے ثمرات مل رہے ہیں۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت کی بہتری کے لیے اقدامات کیے اور سفارشی کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ جب ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی تو حالات انتہائی مشکل تھے اور سیاسی جھگڑوں سے نفرت پھیلتی ہے جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ PTI کے دور میں نفرت کا کلچر پروان چڑھا جس نے ملک کو نقصان پہنچایا۔ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کا بل منظور۔ ٹیکس کٹوتیوں کے بعد اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہ 2,18,000 سے بڑھا کر 5,19,000 کر دی گئی ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری کے سوا تمام ارکان پارلیمنٹ تنخواہ وصول کریں گے۔ اور تحریک انصاف نے اسٹیٹ بینک بل پیش کیا۔ ڈپٹی چیئرمین نے ووٹوں کی گنتی کرائی لیکن پھر گنتی کے نتائج کا اعلان نہ کیا اور او کر کے اجلاس ملتوی کر دیا۔ سینٹ میں اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے سے متعلق بل متفقہ طور پر منظور۔ PTI سمیت کسی نے بل کی مخالفت نہیں کی۔ سینیٹر دنیش کمار نے تنخواہوں میں اضافے کا بل پیش کیا تو اپوزیشن ارکان نے کہا کہ انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ چیئرمین نے بات کی اجازت نہ دی۔ بل کی منظوری کے دوران اپوزیشن اراکین نے مخالفت نہیں کی۔ وزیر قانون نے اپوزیشن کو مشورہ دیا کہ اضافہ نہ لینے والے اراکین اپنے نام سیکریٹریٹ میں لکھوا دیں، تاہم کسی نے نام نہیں لکھوایا۔ دنیش کمار نے کہا کہ PTI اراکین بھی اس بل پر دستخط کر چکے ہیں۔ اپوزیشن نے ڈپٹی چیئرمین کی طرف سے اسٹیٹ بینک کے ترمیمی بل کی عدم منظوری اور بل مؤخر کرنے پر ایوان میں شدید احتجاج کیا۔ ہم رول کے مطابق چل رہے، قانون کے مطابق چلیں گے، اس طرح بالکل نہیں چلیں گے۔ واو 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 اس طرح نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا۔ چیئرمین ڈائس کا گھراؤ کیا گیا۔ PTI اراکین نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی کے باعث چیئرمین کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔
اور اس کے ساتھ ہی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ قومی اسمبلی میں 12 منٹ کے دوران 5 بل منظور کر لیے گئے. اپوزیشن کا شدید احتجاج. سول سرونٹ ترمیمی بل 2025 قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا. دیوانی عدالتیں ترمیمی بل 2024, پاکستان کوسٹ گارڈ ترمیمی بل 2024, انسانی اسمگلنگ کی روک تھام ترمیمی بل 2025 بھی منظور ہو گیا. بلوں کی منظوری کے دوران اپوزیشن نے احتجاج کیا. پی ٹی آئی کے یوسف خان نے کورم کی نشاندہی کی. کورم پورا ہونے پر اجلاس کی کارروائی دوبارہ ہوئی. اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا الزام ہے کہ میں پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتا. میں نے 11 اراکین کے ایک ساتھ بھی پروڈکشن آرڈر جاری کیے. سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہٹ درمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. حکمران ملکی معاملات سے بے خبر ہیں. بند کمروں میں ماورائے آئین پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حکومت کی رٹ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. دونوں صوبوں میں ہم مسلح گروہوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. عام آدمی کے پاس نہ تو روزگار ہے اور نہ ہی رہنے کے لیے امن کی جگہ. ملک میں کوئی سویلین اتھارٹی نہیں ہے. اگر وزیر اعظم موجود ہوتے تو ان کو قبائلی علاقوں کے بارے میں آگاہ کرتا. اپوزیشن کے شدید شور شرابے میں بھی سندھ یونیورسٹیز ترمیمی بل 2025 سندھ اسمبلی سے منظور. بل وزیر پارلیمانی امور ضیاء الحسن لنجار نے پیش کیا. وقفہ سوالات میں ایم کیو ایم کے رکن عادل عسکری کی جانب سے اراکین اسمبلی کے ڈوپ ٹیسٹ کے متعلق سوال پر مکیش کمار نے گٹکا موا کے ٹیسٹ کے کروانے کی بات کی. اور کراچی سے اس کے اوپر دیکھتے ہیں عابدہ خان کی رپورٹ. سندھ اسمبلی کا اجلاس قائم مقام اسپیکر نوید اینتھونی کی صدارت میں ہوا. گورنر سندھ کی جانب سے اعتراض شدہ سندھ یونیورسٹی ترمیمی بل 2025 دوبارہ سندھ اسمبلی میں پیش کیا گیا. بل وزیر پارلیمانی امور ضیاء الحسن لنجار نے پیش کیا. To move a motion that the government bill number 4 of 2025, a bill to amend certain laws relating to the public universities and institutes in force in the province of Sindh may be taken into reconsideration by the assembly at once. ایم کیو ایم ارکان کا شدید شور شرابہ. اراکین اسمبلی نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں اور اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا. اپوزیشن کے شدید شور شرابے میں سندھ یونیورسٹی ترمیمی بل کو کثرت رائے سے منظور کر لیا. The title of the bill do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it. وقفہ سوالات میں ایم کیو ایم کے عادل عسکری کی جانب سے ڈوپ ٹیسٹ کے متعلق سوال پر مکیش کمار چاولہ نے گٹکا ماوا ٹیسٹ کرانے کا جواب دیا. پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اپوزیشن پر برس پڑے, جس کے بعد اسپیکر سندھ اسمبلی نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے پیکا ترمیمی ایکٹ کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے میاں سمیع الدین ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پیش ہوئے. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت کی. عدالت نے کیس جسٹس انعام امین منہاس کی عدالت میں زیر التوا دیگر کیسز کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. پشاور ہائی کورٹ میں 4 سدہ سر ڈھیری سے لاپتہ 2 بھائیوں کی درخواستوں پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس نے کہا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے جواب نہیں آیا. جواب آ جائے تو پھر اس کیس کو سنیں گے. لاپتہ افراد کے بھائی نے عدالت کو بتایا کہ ہم 6 بھائی ہیں, میرے 2 بھائی 2023 سے لاپتہ ہیں. چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے کہا کہ 6 بھائیوں میں سے ان کو کیوں اٹھایا ہے؟ آپ کے گاؤں میں تو اور بھی ہزاروں لوگ ہیں اور کسی کو کیوں نہیں اٹھایا؟ کسی پر سیاست میں حصہ لینے پر پابندی نہیں ہے. سیاست میں ہر کوئی حصہ لے سکتا ہے. حکومت سے جواب طلب کیا ہے, یہ جواب جمع کرائیں گے. اے جی محمد انعام یوسف زئی نے بتایا لاپتہ افراد میں سے ایک کے خلاف پہلے بھی ایف آئی آرز درج ہوئے اور چیف جسٹس نے درخواست گزار کو ہدایت کی کہ آپ 4 سدہ سے پھر یہاں نہ آئیں, وہاں عدالت میں پیش ہوں. ہم ویڈیو لنک سے آپ کو سنیں گے. 10 سال سے لاپتہ شہری ماجد کی گمشدگی کے خلاف درخواست کی سماعت سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس ظفر احمد راجپوت نے ریمارکس دیے کہ شہری کا پتہ کیوں نہیں لگ رہا. کیا شہری کسی اور سیارے پر موجود ہے جس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا؟ سندھ ہائی کورٹ نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ کو طلب کر لیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق وزارت داخلہ کی فراہم کردہ دستاویز سے متعلق برہم. وزارت داخلہ کی فراہم کردہ دستاویزات پڑھنے کے لائق نہیں. ایاز صادق نے کہا وزارت داخلہ نے نہ جانے کس زبان میں دستاویزات تیار کی ہیں اور وزارت داخلہ کی دستاویز پڑھنا مجھ سمیت کسی رکن کے لیے ممکن نہیں. اسپیکر قومی اسمبلی کی گیلری میں موجود وزارت داخلہ کے افسر کو دستاویز پڑھنے کی ہدایت.
ABN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز.